ہم حاضر ہیں دوبارہ. انوار صاحب نے شاعری کرتے کرتے یکدم صحافی بن گئے, ادیب بن گئے اور اپنا ایک میگزین نکالا. خود ہی اس کے ایڈیٹر تھے, خود ہی اس کے رائٹر تھے, اس کو پبلشنگ کے تمام مراحل سے بھی گزارا. جی سر. مگر میں اپنی اس طرح سے شروع کی ابتدائی یا بیچ میں گفتگو کرتا رہا تو یہ اتنا طویل ہو جائے گی جی شاید آپ کے پروگرام میں اتنا بن نہ سکے, اس لیے میں اختصار سے کام جی لیتا ہوں کہ ایک یہ ادبی رسالہ چھاپا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی ایک صاحب تھے ضیاء اللہ خان صاحب, انہوں نے مولانا فکری اسلام کا پبلیکیشن لے لیا. چونکہ وہ سرکاری ملازم تھے انہوں نے مجھے ایڈیٹر میں وہ مولانا فکر اسلام ماں فکر اسلام ادب سے ایک دم دین کی طرف آ گئے. وہ کام پر شروع کیا. پھر مولانا انور جیلانی صاحب تھے, وہ ان کا رسالہ روحانیت نکلتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا رسالہ بھی ایڈٹ کر دیا گا, وہ بھی میں کچھ عرصے کرتا تھا. اس طرح سے ان صحافت اور شاعری کا ایک سلسلہ جاری رہا. اور اس میں ایک بات وہ میری اس میں نہ آ جائے تکبر میں یا شاعری میں جو کہتے ہیں تعلیمی کرنا, کہ 7ویں 8ویں جماعت میں ہی میں نے تمام کتابیں پڑھ لی تھیں. جتنی بھی کلاسیکی کتابیں ہیں زیادہ تر شاعری سے ریلیٹڈ پڑھی یا ادب سے ریلیٹڈ؟ ادب سے ریلیٹڈ. شاعری بھی پڑھی, شاعری کا کچھ نہیں تھا. آب حیات, چاند درویش, اس طرح کی جو کلاسیکی کتابیں ہیں یہ میں نے 7ویں 8ویں میں. پھر مولانا نسیم اجازی, ثابت رنگالی وغیرہ اس طرح تمام کتابیں جو ہے نا 7ویں 8ویں میں پڑھ لی تھی. یہ آپ کے اندر سے خود ہی کچھ ایسا تھا کہ جو آپ کو آپ کے گھر میں ایسا ادب کا کوئی اس طرح کی انوائرمنٹ تھی؟ والد صاحب تو ریلوے میں ملازم تھے اور وہ تو میرا خیال ہے نہ اس کا کتابوں سے زیادہ ان کا شغف نہیں ہوگا. کتابوں سے ان کا شغف نہیں تھا, لیکن وہ دین کی طرف بہت زیادہ تھے. اور جلسے وغیرہ میں دین مولانا صاحب اور اللہ شاہ بخاری جلسوں وغیرہ کرتے ہیں, وہ ان کی طرف الگ ہسٹری ہے. تو گھر میں میری ہمشیرہ جو ہے نا وہ بیٹھتی زیور, زیب النساء, غرور, اس طرح کے رسالے آتے ہیں. اچھا, خواتین کے بارے میں وہ ان کو پڑھتے پڑھتے پھر میں زیادہ پڑھنے کا شوق تھا. 6ویں 7ویں 8ویں سے اللہ کی ساری کتابیں پڑھی. میں نے اس میں تک جب آپ نے پہلا میگزین چھاپا اس کے بعد زیاد صاحب کا میگزین ایڈٹ کرنے لگ گئے, اس کے بعد کیا؟ 1962 میں ہمارے ایک دوست تھے, دوست عبدالحکیم وفا صاحب, انہوں نے بزم تنویر ادب کہا. مجھے کہا کہ بھائی یہ تنظیم بنائیں مشاعرے بزم تنویر ادب پاکستان میں قائم کی. میں اس کا سیکرٹری جنرل تھا اور میں اپنے گھر میں مشاعرے کرتا تھا. ہمارا گھر اللہ کی فضل سے بڑا تھا, 70-80 لاکھ تک. اور ریلوے کے جو بڑے گھر ہوتے ہیں ریلوے کا نہیں تھا. اچھا, رامگڑھ مغل میں تو لاٹ ہوا تھا اس میں اپنا گھر تھا. اس میں ہم مشاعرے ہر ہفتے مشاعرہ کرتے تھے. تو وہاں سے جو ہے نا مشاعری کا زیادہ وہ ہوا. بڑے بڑے شاعر دنوں کو بلاتے تھے. احسان دانش صاحب کی تشریف لاتے تھے, زیبا ناروی صاحب, نصرت قریشی صاحب, تقی شفائی صاحب. وہ پھر پہلے میں اپنے گھر میں مشاعرے کرتا تھا, پھر دوسرے لوگ بھی مجھے مشاعروں میں بلانے لگے. اس طرح سے شاعری کا شغف جو ہے بڑھتا چلا گیا. اور وہ پھر اس کی رپورٹیں جو تھیں وہ میں لکھ کے روزنامہ آفاق میں چھپواتا تھا. تو وہ وہاں چھپتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنے استاد صاحب نصرت قریشی صاحب سے گزارش کی کہ مجھے آفاق میں کوشش کرے کہ پہنچ بیٹھے. یہ مصطفیٰ صادق صاحب نہیں, یہ ان کا وفاق ہے مصطفیٰ صاحب. اچھا, یہ آفاق تھا جو سینکڑوں نے نکالا تھا. اچھا, فیصل آباد سے لاہور سے بیٹھ کر انہوں نے ملت چلا لی اخبار. یہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں آج جو اگر آئے ہیں کچھ لوگ مٹھائی بیچنے والے میڈیا کے چینل جنہوں نے لیے ہوئے, تو پہلے بھی اس طرح کے تجربات ہو چکے ہیں. نہیں, وہ سول ملٹری کا سب یہ کابینٹ ایکسائز والوں نے نکالا تھا. یہ سول ملٹری کا یہ برٹش گورنمنٹ نہیں, برٹش گورنمنٹ کی گورنمنٹ آخری گورنمنٹ 46-47 میں نکالا تھا. وہ اسے نہیں چل سکا, اخبار نہیں چل سکا.
ان کی بھی چلتی رہی اور اخبار نہیں چلا تو وہ فضول ملازمین کے حوالے کرتے تھے ملازمین ہوتے ہوتے تو وہ ہوتے ملازمین سے بکتے بکاتے پھر وہ گاؤں میں روز اختر خاصا بچہ آتے دان کے نشرمان پڑھتے تھے ان کے پاس آتے. اچھا جی. تو اس میں رپورٹ لکھا تھا. پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ انہوں نے شمس علی صاحب علی گڑھ کے پڑھے تھے ان کے پاس لے گیا ان سے کہا کہ اس ملک کو شروع کیا وہاں میں نے رپورٹنگ شروع کی افاق سے کی تو ویسے ہی شوقیہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ریلوے کے وظیفے پہ ٹریننگ لے رہا تھا اسکالرشپ کے انجینئرنگ کے لیے میں 4 سال کا کورس کر رہا تھا تو کورس بھی کرتا رہا 60 سے 64 میں مکمل ہوا. پھر وہ چونکہ اس کی وظیفہ وہ دیتے تھے اس لیے پابندی تھی کہ وہ ملازمت نہیں کرتے ہوتے. یہ میکینیکل انجینئرنگ کا تھا. جی ایل ایم اے کرتے ہیں ایم ای ٹی کو کہتے ہیں سب انجینئر بن گیا. تو وہ پھر لوکوموٹیو کیڈ شاپ کی پاور ہاؤس وہاں ٹریننگ مطلب ہے ایم ای ٹی میں بھی تھی وہاں وہ کرتے تھے. وہ 60 سے لے کے 64 تک میری تھی. اب اس میں انجینئر بن رہے تھے لیکن اس میں سب انجینئر بن گئے ٹیکنیکل اس میں آ گیا. میں پھر وہ ریلوے میں لوکو شاپ میں ملازمت کرتا رہا وہاں پروڈکشن انسپیکٹر کے طور پہ میں 68 تک گیا. لیکن اس دوران یہ شاعری ادب صحافت جاری رہا. وہ اس حد تک آگے ہوا کہ جب مجھے ایک دوست نے کہا کہ وہ پاکستان کہاں آفس ہوتا تھا. بیدر کے آفس تھا. کون اس کے ایڈیٹر تھے؟ شیخ ایم شفاعت صاحب اس کے چیف ایڈیٹر واجد تھے. یہ عام طور پہ ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں ہے. سب شیخ عبد القادر مرحوم کے سبھی بھتیجے تھے تو ان کی والد جو سے شکر تھے. یہ اپنے بعد میں پتہ چلا مجھے لیکن بہرحال یہ 22 سال کا. اچھا جب آپ ایک دفعہ چلے گئے مغربی پاکستان میں یہ چھوڑ دیا میں نے 22 سال میں نے یعنی صحافت کو آپ نے پھر اپنا بنا دیا. تو میرے گھر والوں کے اعتراضات کہ یہ بڑی اچھی ہوتی ہے اس میں لیکن چونکہ مجھے شیر اردو کا شوق تھا صحافت کا شوق تھا اس لیے میں نے آپ نے پکی نوکری چھوڑ دی. پھر سے آپ کا سفر جو ہے وہ صحافت کی طرف بنتا ہے اور مغربی پاکستان جو ہے اس میں آپ کی ذمہ داریاں بھی چینج ہوتی رہیں. آپ ترقی کرتے رہے اور مختلف مدوں پہ گئے. جی یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے براہ راست مجھے ایڈیٹر وہ میں کرتا رہا. لیکن اس میں پھر وہ بعد میں جب ہم نے وہ شروع کی ٹریڈ یونین شروع کی تو وہ اس میں یہ تھا کہ ایڈیٹر جو ہے وہ نہیں ممبر بن سکتا ہے. لہٰذا میں نے اپنے آپ کو میگزین ایڈیٹر کرنا شروع کر دیا. یہ پی یو جے بننا شروع ہوا. جی پی یو جے تو بہت پہلے کی تھی ہمارے گھر شہر میں شہر صحافت میں آنے سے پہلے. لیکن وہ پی یو جے میں بھی گیا پھر مغربی پاکستان وقت یونین بھی بنائی. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اخباروں میں ان کی اپنی یونین بھی ہوتی تھی اخبارات کی اور اب جیسے کلب پریس کلب موجود ہے لیکن یونینس نہیں موجود. خطہ میں ضرور ہوگی کہیں بڑی یونین. ایک یونین ہم نے سنا تھا کہ نوائے وقت میں ایک بڑی طاقتور یونین تھی. دین محمد دل صاحب جو ہے اس پہ کچھ تھے وہاں انریسٹ ہو گئی اور پھر انہیں اداروں میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں انہیں مالکان نے انہوں نے پھر جو یونین ہے ٹریڈ یونین امن یونٹس میں وہ بین کر دی اور پریس کلب کو شاید سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحافیوں کے مسائل سے ملتے ہیں. نہیں یہ حقیقت نہیں ہے. وہ یونینیں بہت تھیں ہماری یعنی 32 یونینیں تھیں ہر نیوز پیپر ٹوٹل 32 یونین تھی پورے پاکستان میں ٹریڈ یونین. اچھا اخبارات میں جی 32 یونین اس طرح سے تھی کہ کچھ اخبار یونین میں ٹریڈ یونین تھی کچھ پی یو جیز تھی تھی یعنی کہ پنجاب یونین کے کچھ یہ ان سب کو ملا کے یہ 32 یونین بنتی تھی. یعنی پی یو جے کے یو جے ایف یو جے فلاں اس میں ٹریڈ یونین ٹریڈ یونین میں میں نے کام کیا اور 15-16 سال جو ہے میں صدر اور سیکرٹری بلا مقابلہ مغربی پاکستان کے مغربی پاکستان اور اس کی بنیاد پہ
جب یہ ایپنک بنی آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن، اس میں یہ 32 یونین ہوئی، اس میں بھی مجھے موقع ملا، میں NEC نیشنل ایگزیکٹو کونسلر اس میں منتخب ہوا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 32 یونین تھی اور 64 الیکٹورل کالج جو ہے وہ 64 یونین 32 یونین صدر سیکٹری اس کے ہوتے. جی. تو اس کا جو پہلا انتخاب ہوا اس میں اس میں مطلب ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گھر پڑا تھا، لیکن بشیر صدیقی صاحب جی دستور والے غلط ہے. کیا کہنا چاہیے؟ بشیر صدیقی صاحب پہلے ایک ہی ہماری یونین تھی. اچھا. PFQJ ایک ہی تھی، PFQJ ایک ہی تھے، تمام یونین ایک ہی تھی. اور بشیر صدیقی صاحب بھی اسی یونین میں شامل تھے جس کی منہاج بدنا صاحب صدر سیکٹری تھے، بہت بڑے وزرا تھے. پھر جا کے نا 1977 میں غالب پڑا الیکشن ہوا ماشاء اللہ ایپنک میں. سر اس سے پہلے بھٹو صاحب کا آخری دور، اس سے پہلے بھی اجلاس ہوا اور انتخاب ہوا. تو ایک ہی یونین میں رہتے ہوئے دونوں الگ الگ گروپ تھے. اچھا جیسے ہوتے ہیں یونین میں 2 گروپ ہوتے ہیں، دونوں گروپوں کا مقابلہ ہوا. 11 ممبر اس میں منتخب ہونے کو، چیئرمین وائس چیئرمین وغیرہ. تو بشیر صدیقی صاحب نے اپنے پینل میں مجھے شامل کیا. لیکن آج جب پینل کا اعلان ہو گیا تو آج بدنا صاحب نے مجھے غلط فرمایا اور کہا آپ ہمارے پینل میں شامل ہو گئے. میں نے کہا جناب مجھے انہوں نے غلط تھا، ان کی وجہ سے میں گیا ہوں، میں اس میں تو ہوں گا، لیکن اگر آپ اپنے پینل میں شامل کرنا چاہتے ہیں میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اس دوران آپ گورنر مغربی پاکستان سے بھی وابستہ بھی کب تک 21 فروری 1990 اور لیکن اس دوران میں تنخواہیں بہت کم تھیں. اور ٹریڈ یونین کے طور پہ ویج بورڈ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی پوچھا رہے کہ تنخواہ کم تھی. تو پھر میں ساتھ ساتھ مکانی میں کام کرتا رہا کراچی کے لیے، اور نیوز وغیرہ میں بھی لکھتا رہا، ورکشاپ میں بھی لکھتا رہا، ہفتہ روزہ سیاسی نیوز میں بھی چلتا تھا. اچھا ادریس بختیار صاحب سے کیا تھا؟ ادریس بختیار صاحب میرے صدر تھے. اچھا وہ میں شروع میں جو میں نے بتایا کہ بختیار صاحب میرے بڑے بھائی تھے. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ یہ چاروں بھائی جو ہیں ادریس بختیار، الیاس بختیار، یونس بختیار اور ڈار بختیار صاحب میں آئے. اسی طرح سے میرے بھی دونوں بیٹے صاحب میں آ گئے. میں ماسٹر کیا اس میں، پھر کیا میرے شکیل، اور اس سے پہلے محمد صدیق ایکسپریس میں کام کیا اس نے، اور دبئی چلا گیا. سر 90 کے بعد انہوں پاکستان سے فارغ ہوئے، شیخ شفاعت صاحب کی اتنی لمبی بخشش تھی، اس کے بعد جو آپ نے ادارہ جوائن کیا وہ کون سا تھا؟ میں نے اس کیا میں کہ اسی دوران میں مختلف اخبارات وسائل میں کرتے رہے. اس میں سیاسی لوگ ہیں، گفتگو کا سیاسی لوگ ہیں، نامہ اشارے کے پاکستان میں آپ کو بھی یہ بڑے معروف نام ہیں. اور جنگ میں کراچی میں سپنے میں ان کے انچارج تھا لاہور میں. پھر جو ہے جب لاہور میں آ گیا جنگ تو میں سکول کے ٹیچر کے طور پہ، لیکن دونوں تھے مغربی پاکستان. اچھا پابندی نہیں تھی ایسی کہ ایک ادارے میں کام کرنا تو دوسرے میں نہیں کرنا؟ پابندی تھی بھی اور نہیں بھی تھی، بس ہے. تو میرا ایک طویل عرصہ گزارا تھا، اس لیے وہ مغربی پاکستان والوں نے بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ وہ چھوڑیں نہ. ناظرین ہم پہنچے ہیں 90 تک، 1990 تک. انشاءاللہ یہ جلد ہم 2023 تک بھی پہنچتے ہیں.